بڑے جانور میں جیسے گائے، اونٹ، بھینس، کھلگا یہ ہے، تو ان میں 7 حصے ہیں۔ اب دیکھو جانور کی عمر چند دن کم ہو مگر مطلوبہ عمر کا لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، غلط مسئلہ ہے۔ بڑے جانوروں کی، اونٹ کی کتنی عمر ہونا ہے، گائے، بھینس اور کھلگے کی، بیل کی کتنی عمر ہونا ہے، اور پھر بکرا، بکری، دمبا، ان کی عمر کتنی ہونا ہے وہ طے ہے، وہ اتنی عمر ہے تو، ورنہ اگر اتنی عمر سے اس کی جتنی عمر ہونا ہے اتنی عمر سے اگر ایک دن بھی کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب دیکھو اونٹ کی عمر کتنی ہونا ہے، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، ان کی عمر 5 سال ہونا ہے۔ 5 سال سے اگر ایک دن بھی کم رہا، 1 گھنٹہ بھی کم رہا تب بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب یہ جو عمر ہونا ہے ان کی 5 سال ہو اور دوسرے جانوروں کی، یہ عمر شمسی مہینوں کے حساب سے نہیں ہے، قمری مہینوں کے حساب سے ہے۔ اسلامی مہینوں کے حساب سے ان کا سال ہونا ہے یا 2 سال ہونا ہے یا 5 سال ہونا ہے، یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے، انگریزی اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اونٹ، اونٹنی کی عمر 5 سال ہو، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، کھلگا، ان کی عمر 2 سال ہو، بکرا، بکری، ان کی عمر 1 سال ہونا۔ اچھا ہاں، ایک استثنائی صورت ہے، استثنائی صورت کا مطلب الگ مسئلہ ہے۔ اگر مینڈا ہے پھر پوٹلا، تو اس کے لیے چھوٹ کیا ہے کہ اگر وہ 6 مہینہ کا ہے لیکن 6 مہینے پورا کر کے وہ اگر دور سے دیکھیں گے یا پھر سال والے پوٹلوں کے اگر بندے میں چھوڑ دیں گے تو یہ 6-7 مہینے کا پوٹلا بھی 1 سال کا دستا ہے، موٹا، تازہ، ہٹا کھٹا ہے، تو تب بھی وہ مینڈے کے بارے میں ہی حکم ہے، صرف مینڈے کے بارے میں 6 مہینے کا 7 مہینے کا ہے، لیکن وہ سال کے اگر مینڈے میں چھوڑیں گے تو وہ سال کے برابر دستا ہے، 6 مہینے کا دستا، موٹا تازہ ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے مینڈے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ بکری کے لیے سال ہونا ہے، اور بھینس اور گائے، بیل، بھینسا، کھلگے کے لیے 2 سال ہونا ہے، اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال ہونا ہے۔ ان میں سے ان کی عمروں میں سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تب بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور وہ جو سال ہونا ہے وہ سال پورے کے پورے وہ اسلامی مہینوں کے حساب سے ہونا ہے۔ آگے اگر بیچنے والا پوری عمر بتلا دے، اگر وہ بتلانے والا کافر ہو تو لینا درست نہ ہوگا، قربانی دینا درست نہیں ہوگا، غلط بات ہے یہ۔ اگر بیچنے والا آدمی کافر ہے اور جانور کی عمر کتنی ہے ان بول کو بیچتا ہے، تو اب اس کی بات پر ہمیں یقین کرنا نہیں کرنا وہ بات ہے، تو غلط بات ہے یقین نہیں کرنا۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات ہے کہ اگر ظاہری حالات سے بھی ایسا لگتا ہے جو وہ کہتا ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور لینا درست تو ہے اگرچہ ان کافر ہو۔ اگر ایک کافر بھی بولتا ہے یہ جانور کی عمر اتنی ہے بول کر بولتا ہے، 1.5 سال کا ہے یا پھر 1 سال 8 مہینے کا ہے، 1 سال 2 مہینے کا بولتا ہے، تو اس کی بات پر ہم یقین کرتے ہوئے لے سکتے ہیں، اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اگر کسی جانور کی عمر میں کسی جانور میں دانت نہیں نکلے تو قربانی درست نہیں ہے، غلط مسئلہ ہے یہ۔ اتنی عمر ہے تو اتنے دانت آتی ہوتی، 6 مہینے کو شام میں دانت آتی، اور پھر اگر 1 سال کا ہوگا تو پھر سیٹ کے دانت آتے ہیں، ایسا کے لیے کچھ عمر کے لحاظ سے دانت آتے رہتے اسے۔ اگر کسی جانور میں کتنے سال ہونا کی اتنے سال تو ہے، بکرا بکری کے لیے سال ہونا ہے، مینڈا مینڈی دمبے کے لیے تو سال ہونا ہے، اب اسے عمر کے لحاظ سے دانت آنا ہے، ہمارے کو دانت آئیں کیا، سامنے کے 2 دانت آئیں کیا، پھر اور ذری بڑی عمر ہے تو پھر 4 دانت آئیں کیا، سیٹ دانت، وہاں کو دیکھنا سو دانتوں کو نہیں، عمر کتنی ہو دیکھنا سو ہمارے کو، شریعت کی طرف سے ہمارے لیے کیا حکم ہے، دانت کتنے وہ دیکھو کا وہ نہیں ہے، ہمارے لیے شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے، عمر کتنی ہے وہ دیکھو، چاہے اس کی عمر کم ہو یا چاہے اس کی عمر جتنی ہونا ہے اتنی ہے، لیکن دانت نہیں آئے تمہارے کو کیا ہونا ہے، دانت سے کیا لینا دینا ہے، عمر اس کی جو ہے وہ ہونا ہے، اگرچہ اسے عمر تو برابر ہو گئی ہے جتنا ہونا اتنی، لیکن دانت نہیں نکلے کوئی بات نہیں، قربانی ادا ہو جائے گی، عمر پوری ہونا ہے، وہی مسئلہ ہے۔ اگر اعتبار عمر کا ہے، دانت نکلنے کا نہیں ہے، اگرچہ کسی بکری کی عمر یقیناً 1 سال ہو گئی ہے لیکن دانت آگے کے دانت اس کے نہیں نکلے پھر کوئی بات نہیں ہے۔ عامتاً بکرا، مینڈا، دمبا وغیرہ میں سال بھر ہوتے ہی، سال کا ہے بول کر بول لیا تو سال بھر کا ہونے کی علامت
سمجھا جاتا ہے دانت نکلنا، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سال بھر کا ہے، 1 سال کا ہے، لیکن دانت نہیں نکلے، دانت نہیں نکلے تو کیا ہوا؟ سال بھر کا ہے، سال کا ہے، اس کافی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اچھا، مرحومین کی طرف سے ایک غلط مسئلہ، مرحومین کی طرف سے قربانی کی تو اس کا گوشت کھانا درست تو نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں ایسا۔ اگر کہیں ماں باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کے انتقال یا کسی کے مرے ہوئے آدمی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو پھر ان کے حصے یا ان کے جانور میں سے قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں سمجھتے لوگ، غلط بات ہے یہ۔ صحیح بات کیا ہے؟ کھانا درست تو ہے۔ عقیقے کے موقع پر بچے کی طرف سے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں، درست تو ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جانے والی قربانی کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہاں تک تو بات، یہاں سے ایک بات سمجھیں، 2 باتیں ہیں۔ ایک بات، پہلی بات کیا ہے اس میں، اگر کسی مرے ہوئے آدمی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے کی ہوئی ذبح کی ہوئے اصلاح ثواب کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے، تو ان کی طرف سے ذبح کی ہوئی قربانی اور جانور کے اس میں سے گوشت کھا سکتے ہیں، کھانے سے کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ عقیقے کے جانور کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ عقیقے کے جب جانور ذبح کریں گے تو اس وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں، باہر سے یہ ذبح کا جانور رہا گھر میں، باہر سے حلال جانور کا کسی بھی ہوٹلے کا کسی کا ہو گوشت لا کر یہ 2 کلو ڈال دیتے ہیں گوشت کے اندر، بریانی کے اندر۔ کہیں کو بولے تو قربانی کے نام سے بچے، عقیقے کے نام سے بچے کی طرف سے جو بکرا ذبح ہوا ہے اس کا گوشت نہیں کھانا کرتے، اس کا گوشت ہے تو بچے کا گوشت کھا سکا وہ لوگ سمجھتے ہیں، غلط بات ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرتے ہیں، باہر سے 1 کلو لا کر ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کو گوشت کھانے کا گناہ نہ ہو۔ ایسی بات نہیں، غلط بات ہے۔ بچے کا گوشت کھانا جائز نہیں، سو بچے کی طرف سے کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ بچے کا گوشت کھانا جائز نہیں، لیکن بچے کی طرف سے عقیقے کے نام پر کیا ہوا جانور یعنی کیا، اس جانور کے گوشت کا کھانا ہم کو جائز ہے۔ اب وہ اگر باہر سے کوئی آدمی لا کر ڈالے گا، پہلی بات تو غلط ہے یہ، اس کا گوشت نہیں کھانا، اس کا گوشت ہے تو اس کا گوشت بچے کا گوشت کھا سکتا ہے، غلط بات ہے یہ۔ دوسری بات کیا ہے، دوسری بات یہ ہے اگر باہر سے لا کر گوشت ڈالے تو پھر ہمیں کھاتے سے گوشت باہر سے تو کیا گارنٹی ہے، غلط بات ہے، سب غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور مرحوم کی طرف سے کی ہوئے جانور کی قربانی کا گوشت ہو یا پھر عقیقے کے نام سے بچے کی طرف سے کیے ہوئے جانور کا گوشت ہو، کھا سکتے ماں باپ بھی، رشتے دار سب بھی کھا سکتے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دوسری بات کیا ہے یہاں پر سمجھنے کی بات، البتہ میت نے وصیت کی ہو تو قربانی کا سارا گوشت صدقہ کرنا واجب ہوگا، خود کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر مرنے والا آدمی وصیت کر کو مرا، کیا وصیت کیا، میری طرف سے قربانی کا گوشت کرو اور میرے قربانی کا گوشت کر کے کیا اسے صدقہ کر دو، ان وصیت کر کو مرا ہے، بول کر مرا ہے، دیکھو فلاں ہمارے نانی ان کے قوم میں وہاں وہ لوگ غریب رہتے ہیں، ان کے لیے پکانا کھانا گوشت مشکل ہوتا ہے، ملتا بھی نہیں ہے ان کو، گوشت پہنچتا بھی نہیں ہے، دور علاقہ ہے ان کا، اس لیے ہمارے نانی ان کے قوم کو میرا یہاں کے قربانی کا گوشت پہنچا دو کر بول کر مر گیا، وصیت تھی اس کی، پہنچا وہ گوشت بول کر، تو اگر اس کی وصیت تھی، اگر وہ آدمی بول کر ایسا مر گیا تو پھر وہ قربانی کے گوشت کو نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اب یہ جو وصیت ہے اس کی وصیت کو اب منت سمجھا جائے گا، اب منت کا گوشت نہیں کھا سکتے، قربانی پورا صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو مرحوم 2 باتیں، پہلی بات کیا ہے، منت میت کی طرف سے، مرے ہوئے آدمی کی طرف سے، اگر وہ آدمی مرحومی کی طرف سے عیسیٰ صاحب کی نیت سے کریں قربانی یا پھر عقیقے کے نام سے کریں تو ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، درست ہے۔ دوسری بات کیا ہے، اگر میت نے وصیت کر کے مرا تو وصیت کے کیا ہوا قربانی کا گوشت کسی کو کھانا جائز نہیں ہوگا، وہ قربانی صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ آگے، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے کیا؟ غلط بات ہے، نہیں دینا۔ صحیح بات کیا ہے، صحیح بات ہے، درست تو دے سکتے ہیں اسے، البتہ اسے پوچھ لیں، بات مسلمان نہیں کھاتے رہتے، پوچھ لینا چاہیے، کھانا جائز، شریعت جب جائز کر دی تو پھر تم کیسے سمجھتے اپنے آپ کو نہیں کھانا، نہیں کھاتے بول کر، شریعت جب حلال کر دی، حلال حرام کا اختیار تو نبی کو بھی نہیں ہے، حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ جب کسی چیز کو حلال کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حلال ہے بول کر بولتے ہیں، بس ختم ہے، نبی کے اتھارٹی میں بھی حلال حرام کا اختیار نہیں ہے۔ تو غیر اگر کوئی کھاتا تو پوچھ لے اسے، آپ کے دوست ہوا پیسے کھاتے کیا بات تمہیں دینا کیا بات، سب پوچھ کر ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو البتہ دیکھو بات سمجھ میں آ گئی، غیر مسلم کو گوشت اگر وہ کھاتا بولے تو دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، چاہے وہ گائے کا ہو چاہے وہ پوٹلے کا ہو، کسی کا بھی ہو دے سکتے ہیں اسے۔ ہاں البتہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے اسے، اس کے علاوہ آپ جو چاہیں اسے
صدقے کا مال ہو یا پھر اگر ضرورت مند ہے، غریب ہے، بھوکا ہے، فقیر ہے، بہت تکلیف مشکل میں ہے، تو اس کے لیے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اس کی بھوک مٹا سکتے ہیں، آپ اسے کپڑا دے سکتے ہیں، اس کی ضرورت میں آپ ساتھ دے سکتے ہیں اگر وہ غیر مسلم غریب ہو تو. لیکن کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو زکوٰۃ کا مال غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. ابھی قربانی ہے دے سکتے، کوئی بات نہیں ہے، اگر کھاتا تو دے دو، کوئی بات نہیں ہے. البتہ بدلہ اور خدمت کی غرض میں دینا جائز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. بچے قربانی کے وقت میں کام کیے بول کر، یا پھر خصاب لوگ جانور ذبح کیے بول کر، ہڈی وغیرہ الگ کیے، گوشت الگ کیے بول کر، ان کو ان کی مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے. خوشی سے دے سکتے ہیں. کام گلی کے گاؤں کے بچے آ کر ساتھ دیے، کام کیے، یا پھر خصاب لوگ قصائی لوگ آ کر ساتھ دیے اور قربانی کیے بول کر، ان کو ہمیں مزدوری میں نہیں دینا. خوشی سے اگر دے دیں گے، ان کی مزدوری الگ دے دے کر قربانی کا گوشت خوشی سے دے دیں گے تو جائز ہے. لیکن مزدوری کے طور پر، مجری کے طور پر اگر دے دیں گے تو پھر جائز نہیں ہوگا. 60-800 گوشت ہے نہیں کیا بول کر کلو گوشت دے دیے تو کام کیا بول کر یہ جائز نہیں ہوگا. اگر دے دیا تو پھر اس کی اتنی قربانی، اتنی پیسے پھر صدقہ کرنا واجب ہوگا، نہیں دینا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. آگے پہلے دن قربانی کیا جانے والا گوشت مطلب کیا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر کیا بھی کھا کو جا سکتے ہیں، کھجور ہو، مٹھائی ہو، کچھ بھی ہو، یہ مستحب چیز ہے. اب عید بقرعید کے موقع پر یہ بھی مستحب چیز ہے. کیا ہے کہ بقرعید جانے سے پہلے کچھ کھائے بغیر جائیں اور آنے کے بعد میں اپنا جانور قربانی کا ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر کھائے. یہ بات، یہ مستحب ہے، یہ کھانا فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بقرعید کے موقع پر اگر یہ بات ہے جانے سے پہلے کچھ نہیں کھانا کھاتے بول کر، یہ مستحب ہے. اگر کوئی بندہ کھا کر جائے گا تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا، کھا سکتے، مستحب چیز ہے. اگر ہمارے علاقوں میں نماز وہ کب کی رکھے تو 10-12 بجے تک قربانی کا گوشت نہیں کھانا پڑتا، پھر نماز ہوگی 11 بجے، قربانی کا جانور ذبح ہوگا 12 بجے، اب دن کھانے تک اس کا مردہ نکلے گا تو نہیں. جلدی نماز پڑھ لے کر فارغ ہو جا کر، اگر صبح اگر 7 بجے کا جانور کٹ گیا تو پھر 7:30 تک ناشتہ تیار ہو جائے گا. یہ ایک مستحب چیز ہے. عید الفطر کے موقع پر کچھ کھا کر جانا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر کچھ بھی کھائے بغیر جا کر نماز پڑھ کے آ کر اپنے جانور ذبح کر کے ذبح کیا ہوا جانور کا قربانی کا گوشت کھانا، یہ مستحب ہے. کھائے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، اب جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ آدمی تو اگر جا کر آ کر ذبح کر کے کھائے گا. اب اگر جس پر قربانی واجب نہیں ہے، بندہ غریب ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، قربانی واجب نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر جس پر قربانی واجب ہے، اگر یہ بندہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت اس تک پہنچاتا ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے، ان بھی بعد میں آ کر کھاتا ہے تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. بقرعید کے موقع پر کچھ بھی کھائے بغیر جانا، اگر قربانی کا گوشت کھانا آ کر کھانے کا، تو قربانی کرنے والا نہیں کرنے والا دونوں عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ بھی نہ کھائیں تو اچھی بات ہے. حتیٰ کہ دودھ تک نہ بھی تو بہتر ہے، مستحب ہے، یہ مستحب ہے، ثواب ملتا. نہیں کھا کے گئے تو، اگر کھا کے گئے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. چکر آتی ہے، طبیعت کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر کھا کر جانا ہی بہتر ہے. ایسے موقع پر آ کر قربانی کا گوشت کھائیں تو قربانی کرنے والے آدمی کے لیے تو یہ بات ہے. قربانی کرنے والا آدمی کچھ بھی نہیں کھا سکتا، جہاں کو آپ کو قربانی کا گوشت ذبح کر کے کھا سکتا ہے پکا کو. جس پر قربانی واجب نہیں ہے کیا کرنا ہے؟ تو جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اگر اس کو گوشت بھیج سکتے ہیں، پہنچ سکتا ہے وہ آدمی بھی، اگر اس تک قربانی کا گوشت پہنچنے کے بعد کھاتا ہے تو اچھی بات ہے. تو اگر آ کر کھاتا ہے تو اچھی بات ہے. آخری بات، بڑے جانور میں گوشت شرکاء کے درمیان اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. اگر بڑے جانور کے اندر اگر 7 لوگ ہیں تو پھر اس کے اندر آپس کا قربانی کا گوشت اگر ہمیں انداز سے بانٹ لیں گے بول کر، ہمارے گھر میں گوشت ہے بھائی، میں کیا کرنا اتنا گوشت تمہیں لے لو بول کر اندازے سے ایسا لے جاؤ بھائی کیا کرنا بول کر، نہیں، اندازے سے لینا جائز نہیں ہے، پھر وہ سود اور حرام ہو جائے گا. اب سود اور حرام کو اگر کوئی بندہ رضامندی سے دے دے گا تو بھی حلال نہیں ہوگا وہ، ویسا یہ بھی وہی مسئلہ ہے. تو جنس تو یہ کہ گوشت ایک ہی ہے، تو جنس کو جنس کے بدلے میں، اب یہ وڈی حرام کہیں کہ بولتے علماء کرام، ایک جنس کی چیز بغیر کسی معاوضے کے بڑھا کر دے رہے بندہ، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے. تو یہی یہاں بھی گوشت کو گوشت بدلے میں دے رہا ہے بندہ، گوشت کو گوشت بدلے آدمی دے رہا ہے، خوشی سے دے رہا ہے. سود اور حرام اگر آدمی راضی ہو کر دیا تو کیا ہوا؟ راضی ہوئے تو دیا تو بھی وہ حرام ہی چلتا ہے. تو آپس میں جو شرکاء بڑے جانور میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کو آپس میں گوشت اندازے سے نہیں تول کر لینا چاہیے. اب یہاں ایک شکل ہو سکتی ہے بغیر تولے کے لینے کی، وہ کیا ہے؟ اگر گوشت میں 7 ادمیاں ہیں یا 5، کتنے ادمیاں بڑے جانور میں بنتے ہیں؟ 7 ادمیاں. تو اگر اس میں اگر تلی ہے، کلیجی ہے، پائے ہے، سرکہ ہے، سر وغیرہ، سر تل، یہ
تو اگر اس کو بھی اگر کاٹ کر سب حصوں میں اگر تھوڑا تھوڑا ڈال دیا گیا تو اب وہ صرف گوشت نہیں رہا، جنس بدل گئی اس کی، کہ اس لیے کہ کلیجے کی قیمت الگ ہوتی ہے، پائے کی قیمت الگ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر، سرے کی قیمت الگ ہوتی ہے. جب وہ اب وہ گوشت ہے آپس میں خالی گوشت ہے تو پھر اس کے لیے تول کر دینے کا حکم ہے. اب دلی ہو، کلیجی ہو، یا پھر یہ پائے ہو، یا پھر سر ہو، اب جب یہ کچھ کاٹ کے تقسیم کر دیں گے سب میں تو پھر اب گوشت کو وزن کر کے دینا ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب وہ بدل گیا حکم. اس لیے کہ اب صرف گوشت نہیں ہے، وہ تلی بھی کلیجی اس کے اندر آ گئی، اور پھر یہ سب چیزیں اس کے اندر پائے وغیرہ سر اس کے اندر آ گیا، تو اب اس کے وہ گوشت صرف گوشت نہیں رہا، بدل گیا اس کا حکم. وہ تلی وغیرہ اس کا بیچنے کی قیمت الگ ہوتی ہے، تو پھر اب جب وہ ڈال دیں گے تو اب تول کر دینا ضروری نہیں ہوگا، ایسے ہی دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ڈالے، تلی کلیجی پائے سر وغیرہ بھیجا، تو اس وقت میں جتنے لوگ ہیں بڑے جانور کے اندر سب کو گوشت تول کر وزن کر کے دینا پڑے گا.